وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مشرقا مکرم محتشم واجب الاحترام سامعین کرام علماء ذی وقار نعت خوانان شین لسان صاحبان عقیدت اہل طریقت خصوصاً جناب بانی محفل صدر محفل صدر مجلس جناب پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید قیصر عباس شاہ صاحب بخاری کلندری دامت برکاتہ العالیہ دیگر سادات کرام ان کے معتقدین محبین گوجرا سے ہمارے معمر سیاستدان متعدد بار جو ایم پی رہ چکے ہیں میری مراد ہے چودھری محمد احسان الحق صاحب بہت باوقار شخصیت ہے عاشق اہل بیت ہیں عاشق رسول ہیں ہمیشہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ جشن پنجتن پاک کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں تو قبلہ شاہ صاحب وہاں پر تشریف لے گئے تھے انہوں نے مجھے حکم فرمایا تھا چودھری صاحب کو بھی فرمایا تھا کہ مولانا صاحب کو ساتھ لے کر آنا ہے اور ہمارے ساتھ ایک شخصیت جناب پرنسپل صاحب جو دینی دنیاوی علوم میں اللہ نے ان کو بڑا عروج عطا فرمایا ہوا ہے پرنسپل سے آپ کی سیٹ سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں ابھی بھی پرائیویٹ وہ پڑھا رہے ہیں میری مراد ہے نقیب محفل الحاج جناب محمد سلیم اقبال ارشد صاحب سادہ سی باتیں کرنی ہیں شاید میری سادگی ہی شاہ صاحب کو پسند آ گئی ہے اور انہوں نے حکم فرما دیا ہے حضور کے اوصاف بیان کرنے ہیں ان کے کمالات بیان کرنے ہیں ویسے بھی شب ولادت ہے مجھ سے قبل بھی ہر نعت خان نے قوال نے اپنے ذوق کے اندر اللہ کی اس کے نبی کی اس کے صحابہ کی اس کے نبی کے خاندان کی اولیاء اکرام کی تعریف کی ہے مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے اسی کے اندر حصہ لینا ہے حضرت باجزید بسطامی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ عام آدمی کے مقام کی یہاں پر انتہا ہوتی ہے وہاں سے ولی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے ایک عام آدمی اس کا مقام یہاں پر جاتا ہے ولی کے مقام کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے مالا بدھا درس نظامی کی ایک کتاب ہے فارسی میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اللہ کا ولی جو ہے وہ ایک رکعت پڑھے میرے جیسا آدمی 1,00,000 رکعت پڑھے تو اللہ کے ولی کو ایک رکعت کا ثواب زیادہ ہوگا وہ ایک رکعت پڑھے عام آدمی 1,00,000 رکعت پڑھے ثواب کس کو زیادہ ہوگا اس کو ایک رکعت کا ثواب زیادہ ہوگا کیونکہ وہ اللہ کا ولی ہے اور ولی کے مقام کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہید کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے اس کے بعد مسئلہ نہیں ہو سکتا اور جہاں پر شہید کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صدیق کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے صدیق کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے اور یہاں پر صدیق کے مقام کی
انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر نبی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسول کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اندازہ لگا لیں، اور یہاں پر رسول کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مرسل کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے مرسل کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہاں پر مرسل کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولو العزم پیغمبر کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ 5 پیغمبر ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ قرآن نے بیان کیا ہے وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، یہ وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے بہت مصائب کا سامنا کیا، بڑی تکالیف انہوں نے برداشت کی ہے۔ یہاں پر اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے تیرے اور میرے نبی کی مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان کے مقام کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جو عالم ارواح میں بھی سرکار کے ساتھ تھے، عالم شہادت کے اندر بھی سرکار کے ساتھ رہے ہیں، عالم برزخ میں قبر میں بھی سرکار کے ساتھ ہیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن بھی وہ میرے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے۔ جو عالم ارواح شہادت برزخ آخرت میں ساتھ رہے ہیں، ہمیشہ حضر سفر میں ساتھ رہے ہیں، فرمایا ابو بکر تو بھی میری حقیقت کو نہیں جان سکتا، تو بھی میری حقیقت کو نہیں جان سکتا۔ اور میرے بھائی، جس کی حقیقت کو کوئی جان ہی نہیں سکتا ان کے اوصاف اور کمالات کو کما حق کو کون بیان کر سکتا؟ ان کے اوصاف بیان ہی نہیں کیے جا سکتے۔ علماء نے فرمایا ہے پوری دنیا کے ریگستان ایک طرف ہو جائیں، پوری دنیا کے سمندر ایک طرف ہو جائیں اور سمندروں میں سے ایک قطرہ لے لیا جائے، ریگستانوں میں سے ایک ذرہ لے لیا جائے، سرکار کے اوصاف کو ریگستانوں اور سمندروں کے برابر سمجھو تو اس ایک قطرے یا ایک ذرے کی پوری مخلوق تعریف کرنا شروع کر دے تو بیان نہیں کر سکتے۔ اس قدر سرکار کا مقام، اس قدر سرکار کی شان۔ اللہ کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے میں اپنے رب کے ہاں نور تھا، 14,000 سال پہلے۔ اور ایک روایت میں سرکار نے یہ فرمایا انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، فرمایا میں اللہ کے نور سے ہوں اور پوری مخلوق اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمائی۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کے بدن میں روح نہیں ڈالی گئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے آپ نے فرمایا جبرائیل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی یا حضرت مجھے اپنی عمر کا اندازہ، ہاں البتہ چوتھے حجاب